الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میت کو غسل گرم پانی سے دیا جائے گا، یہی سنت ہے۔ میت کو کسی تخت وغیرہ پر رکھ کر غسل دینا سنت ہے۔ غسل کی ابتدا دائیں طرف سے مسنون ہے۔ غسل کی ابتدا سر اور داڑھی سے سنت ہے۔ ابو قلابہ نے کہا کہ اولاً سر سے ابتدا کرے، پھر داڑھی، پھر دائیں طرف سے غسل دے اور تین مرتبہ دے، اور ہر مرتبہ بیری کے پانی سے دے اور ایک مرتبہ خالص پانی سے دے، یہی سنت ہے۔ قاضی ابراہیم فرماتے ہیں میت کو وضو کرانے کے بعد سر کی جانب سے غسل دینا شروع کیا جائے گا، یہی سنت ہے۔ میت کو بیری کے پتے سے غسل دینا مسنون ہے۔ میت کے لیے کافور کا استعمال سنت ہے۔ غسل کپڑے اور پردے کے ساتھ سنت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قمیض کا نہ کھولنا اور قمیض پہنے غسل کرانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ عام لوگوں کا کرتا اور پینٹ یا سلوار، لنگی وغیرہ لباس کھول دیا جائے گا، البتہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مثل لنگی کے کپڑے سے چھپا کر غسل دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا پاکی اور طہارت کے لیے نہیں تھا۔ آپ زندگی میں اور موت کے بعد بہر صورت پاک ہیں۔ میت کے مقام سطر کا دیکھنا ناجائز ہے اور ہاتھ سے چھونا بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ میت کو غسل دیتے وقت کپڑے کا دستانہ سنت ہے۔ ابن حمام نے لکھا ہے کہ غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ ہاتھ میں کپڑے کا دستانہ باندھ لے۔ غسل کے وقت ہلکا سا پیڑ کو نچوڑا جائے تاکہ نجاست وغیرہ نکل جائے، یہی سنت ہے۔ ابو قلابہ حضرت ابراہیم حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میت کو غسل میں نماز کے وضو کی طرح وضو کرایا جائے گا، یہی مسنون ہے۔ میت کو وضو کرایا جائے گا مگر ناک میں پانی اور کلی نہیں کرائی جائے گی، چونکہ منہ اور ناک میں پانی ڈالنا میت کے لیے مشکل ہے۔ ایسے ہی چھوٹے بچے کو جو نماز کی عقل و سمجھ نہیں رکھتا اس کو غسل کے موقع پر نہیں کرایا جائے گا۔ ہاں اگر نماز کی سمجھ رکھتا ہو تو وضو کرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔